لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 40، 41، 42، 43 اور 44، یہ 5 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ انہی 5 آیتوں کا انشاءاللہ آج دراسہ ہوگا اور انہی کو آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کے درس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو لے کر کے چیلنج پیش کیا تھا کہ اگر تم کہتے ہو اے اہل مکہ، اے فصاحت و بلاغت سے لیس انسانوں، تم اگر یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے قرآن کریم کو گڑھ لیا ہے اپنی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو قرآن کریم کے ایک سورت کی طرح سے کوئی سورت لا کر کے تم دکھاؤ جو اپنی فصاحت میں، اپنی بلاغت میں، اپنے الفاظ اور معانی میں قرآن کریم جیسا ہی معجز ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو دھمکی دیا، ان لوگوں کو ڈرایا کہ اگر تم قرآن کریم کی صداقت اور اس کی حقانیت پر ایمان نہیں رکھتے ہو تو یقین مانو کہ تم ظالم ہو اور ظالموں کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی مشرکین کا تذکرہ کیا کہ ان مشرکین میں سے جو لوگ قرآن کریم کی تکذیب کرتے ہیں، جو نبوت اور وحی میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کی 2 قسمیں کی جا سکتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں انہی مشرکین میں سے، انہی معاندین میں سے، جو مستقبل میں چل کر کے ایمان لائیں گے۔ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ اسی قرآن پہ ایمان لائیں گے جس کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسرے لوگ، دوسری قسم کے لوگ جو آج انکار کر رہے ہیں قرآن کریم کا، نبوت کا، وہ لوگ اپنے انکار ہی کی حالت پہ مصر رہیں گے اور اسی پہ ان کا انتقال ہو جائے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ انہی معاندین میں سے، انہی منکرین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنے دل سے حقیقتاً یہ اعتقاد رکھتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت میں، قرآن اپنی مصداقیت میں صحیح ہے، سچا ہے، لیکن جاہ و منصب، سلطنت و ریاست اور عناد و سرکشی کی وجہ سے وہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں اور رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ اپنے دل سے ہی نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، قرآن کی حقانیت اور قرآن کی صداقت کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دونوں فریق کا تذکرہ کیا ہے۔ لہذا کہتے ہیں وَمِنْهُمْ، یعنی وَمِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَمِنَ الْمُشْرِكِينَ، اہل مکہ میں سے، مشرکین میں سے بعض لوگ ایسے ہیں من یؤمن بہ،
جو اس پر ایمان لائیں گے، بہی کا ضمیر کا مرجع قرآن کریم ہے، کہ بعض لوگ اس قرآن کریم پر ایمان لائیں گے اگر ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں، اور یقیناً ایسا ہوا۔ جتنے سارے لوگ قرآن میں تان و تشنیع کرتے تھے، قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہتے تھے، نبوت پہ اعتراض کرتے تھے، رسالت پہ ان کو اعتراض تھا، انہی میں سے بہت سارے لوگ بعد میں مومن ہوئے، بعد میں ایمان لائے، اور بعد میں اسی قرآن کو ان لوگوں نے اپنا سب سے قیمتی شے مانا، اور اسی قرآن کی اتباع کر کے دنیا پہ حکومت قائم کی۔ یہ مستقبل کا معنی۔ اور اگر ماضی کے معنی میں لیں، وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، حاضر کے معنی میں، کہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن کی مصداقیت، قرآن کی حقانیت پر ایمان رکھتے ہیں، دل سے مانتے ہیں کہ قرآن حق ہے، لیکن عناد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے یہ لوگ قرآن کی مصداقیت، قرآن کی حقانیت کا اقرار نہیں کرتے۔ پہلی قسم ہو گئی لوگوں کی، وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ۔ دوسری قسم میں وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے مستقبل میں، یعنی کفر کی حالت ہی میں وہ مریں گے، یا پھر اگر حاضر کا معنی لیں تو حقیقت میں وہ لوگ اپنے دل سے اس کو سچا مانتے ہی نہیں، اسی لیے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، آپ کا رب بخوبی جانتا ہے فساد برپا کرنے والوں کو۔ گویا کہ قرآن پر ایمان نہ لانا، رسالت اور نبوت پر ایمان نہ لانا، یہ فساد کی جڑ، فساد کی جڑ، فساد کا جڑ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں فساد پھیلانے والوں کو بخوبی جانتا ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، وَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اور اصرار کرتے ہیں تکذیب پہ، مصر رہتے ہیں اپنے کام پہ، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے لی عملی، کہ میرا عمل میرے لیے ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور تم لوگوں کا کام، تم اپنے کام کے ذمہ دار ہو، میں اپنے کام کا ذمہ دار ہوں، تم اپنے کام کا ذمہ دار ہو۔ أَنْتُمْ بَرِئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ، تم لوگ میرے کام سے مکمل طور پہ بری ہو، وَأَنَا بَرِئٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارے کام سے میں بری ہوں۔ یعنی کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ جائے گا، تمہارے عمل کے بارے میں مجھ سے مواخذہ نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں آدمی نے کیا کیا۔ مجھ سے اللہ تعالیٰ اگر گرفت کرے گا میری، مجھ سے سوال کرے گا تو مجھ سے میرے بارے میں پوچھے گا، میری ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا۔ اور رہی بات تمہاری، تو تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ میں نے کیا کام کیا، تم سے سوال کرے گا تمہاری ذمہ داریوں کے بارے میں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي، آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے قرآن گڑھا ہے تو اس جرم کا ذمہ دار میں خود ہوں، وَأَنَا بَرِئٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، لیکن جان لو کہ جو جرم تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں۔ سورہ سبا میں ارشاد فرمایا، قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ جو ہم سے جرم سرزد ہوتا ہے، جس کو تم لوگ جرم مانتے ہو، اس جرم کے بارے میں جو ہم سے سرزد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے سوال نہیں کرے گا، اور جو تم لوگ کر رہے ہو اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں کرے گا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر ایک نفس اپنا ذمہ دار، ہر ایک نفس سے اسی کے بارے میں، اسی کی مسئولیت، اسی کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کسی دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو
تو اسے اللہ تعالیٰ نے کہا فقل، اگر تم لوگ مجھے جھٹلا رہے ہو، جھٹلانے پر تم لوگ مصر ہو، تو جان لو کہ میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں اور تم لوگ اپنے عمل کا ذمہ دار ہو۔ میں تم سے اپنی براءت اور تمہارے اعمال سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، اور تم لوگ مجھ سے اور میرے اعمال سے براءت کا اظہار کرتے ہو۔ اس کے بعد کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو بغور آپ کی باتوں کو سنتے ہیں۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ شرائع اور قوانین کو بیان کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کے سامنے، اپنے صحابہ کے سامنے، تو یہ لوگ بغور سنتے ہیں اس بات کو، لیکن سننے کے باوجود بھی یہ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ سننے کے باوجود بھی ان کے دل کے اندر کچھ تاثیر پیدا نہیں ہوتی، ان کا دل آپ کے ارشادات کی طرف، آپ کی تعلیمات کی طرف یا قرآن کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ افأنت تسمع الصم، تو باپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ان لوگوں کے سامنے سب کچھ بیان کر دیا، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ افأنت تسمع الصم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کسی بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ بغور سنتے ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بہرا ہونے سے تعبیر کیا کہ یہ لوگ حقیقتاً بہرے ہیں۔ تو آپ چاہے جتنی کوشش کریں، کوئی اگر بہرا ہے تو آپ اسے سنا نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، یہ لوگ حقیقت میں بہرے ہیں گرچہ اس چیز کو نہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جو بات سنی جاتی ہے، جو فائدے کے لیے ہوتی ہے، اس بات پہ عمل کیا جاتا ہے جس سے انسان کا اپنا فائدہ ہو، اپنے سماج کا، اپنے معاشرے کا فائدہ ہو۔ اگر صرف سن لے اور فائدے والی چیز پہ عمل نہ کرے، یا فائدے والی چیز جو سنا ہے اس کی مخالفت میں اپنا دن و رات گزارے، تو پھر ایسا شخص کے سننے اور نہ سننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا شخص بہرا ہی ہے، گرچہ وہ نہ سمجھ رہا ہو کہ میں بہرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہرے سے تعبیر کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کو دیکھتے بھی ہیں، یعنی آپ کی نبوت کے علامات کو دیکھتے ہیں، آپ کی رسالت کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، آپ کے معجزات کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی نبوت کی علامت، رسالت اور معجزات کے معائنہ کرنے کے بعد بھی، دیکھنے کے بعد بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی رسالت، آپ کی نبوت کا اقرار نہیں کرتے، تو ایسے لوگ بہرے، ایسے لوگ اندھے ہیں۔ ایسے اندھے لوگوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ایک ہی معاشرے میں، ایک ہی سوسائٹی میں، آپ بھی رہتے ہیں، آپ کے دشمن بھی رہتے ہیں، آپ کے معاندین بھی رہتے ہیں، نبوت کی علامات دیکھتے ہیں، آپ سے جو معجزات کا صدور ہوتا ہے ان معجزات کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، تو آپ کبیدہ خاطر مت ہوئیے، آپ پریشان بالکل نہ ہوئیے۔ یہ لوگ در حقیقت اندھے ہیں، اور اندھوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اندھوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ جس کے آنکھ میں بینائی ہوگی، جس کے دل میں بصیرت ہوگی، وہی رہنمائی پا سکتا ہے، اندھے لوگ رہنمائی نہیں پا سکتے۔ تو پھر ایسی بصارت کا یا پھر ایسی بصیرت کا جو حق کو نہ جان سکے، جو اپنے نفع اور نقصان کو نہ پہچان سکے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا افأنت تہدی العمی، کیا آپ کسی اندھے کو راہ راست پر لا سکتے ہیں، اندھے کی آپ رہنمائی کر سکتے ہیں؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، ایسے اندھے جو دیکھ نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، اپنا نفع اور نقصان نہیں پہچان سکتے، معجزات، نبوت کی آیات اور رسالت کی علامات کو دیکھنے کے باوجود بھی آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کے منکر ہیں، تو ایسے لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ کو کبیدہ خاطر ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا،
اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اب کوئی کسی کے ذہن میں یہ اندیشہ نہ پیدا ہو، یہ شبہ نہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت نہیں دے رہا ہے تو ہم ہدایت نہیں پا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت نہیں نواز رہا ہے تو ہم بصیرت نہیں پا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جرم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اسباب فراہم کیے، لہذا بصارت حاصل کرنے کے لیے، بصیرت حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری سوسائٹی میں بھیجا، تمہارے معاشرے میں بھیجا، ہر ایک فعل کا تم معائنہ کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہو، سارے اسباب تمہارے لیے متوافر مہیا ہیں، اس کے باوجود بھی تم اگر جرم کرتے ہو، اس کے باوجود بھی تم نبوت رسالت پر ایمان نہیں لاتے ہو، قرآن کی حقانیت اور مصداقیت کا تم اقرار نہیں کرتے ہو، تو تم اپنے نفس کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کی صفت سے متصف ہے۔ کہا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کوئی بھی نکرہ جب سیاق اثبات میں وارد ہو تو وہ اطلاق کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مطلقاً کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنے نفسوں پہ بذات خود ظلم کرتے ہیں، یعنی لوگ اپنے نفسوں کے لیے خود ظالم ہیں، اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ